الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین ایمان کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کی زندگی کا وہ موڑ اور وہ ٹرننگ پوائنٹ کہ جہاں سے ہر شخص اپنی زندگی کے بہت سارے رخ طے کرتا ہے. وہ ہے نکاح. نکاح کیسے کیا جائے اور نکاح میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہیں، اور کون سے وہ کام ہیں کہ جو نکاح کے موقع سے ہمارے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے اور ہم انہیں نہیں کر سکتے، اور کون سے وہ کام ہیں کہ جن کی ہمیں گنجائش ہے اور ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیت الخلاء میں آنے اور جانے کا طریقہ بتا دیا ہے تو پھر زندگی کا کون سا گوشہ ایسا ہوگا کہ جس پہ پیارے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو کہ کیسے کرنا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات جب نبی نے بتا دی ہے، ناخن کاٹنے کا جب طریقہ بتا دیا ہو، کہاں سے کون سی انگلی سے کاٹنا ہے،
بال کاڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہو، آنکھوں میں سرما لگانے کا طریقہ بتایا ہو، مسواک کرنے کا طریقہ بتایا ہو، کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہو، سونے اور اٹھنے کا طریقہ بتایا ہو، تو کیا ہمارے نبی نے ہماری زندگی کے اتنے بڑے مرحلے میں ہماری رہنمائی نہیں کی ہوگی؟ ہر مرد اور عورت جو جوان ہوتے ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ نکاح کا موقع ہوتا ہے۔ نکاح لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، نکاح کے بعد کی زندگی انسان کی یکسر بدل جاتی ہے۔ بہت سارے وہ جو کبھی اپنے نہیں ہوتے ہیں اپنے ہو جاتے ہیں، جن سے کبھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہمارا، ایک نکاح کے بعد کوئی لڑکی ہمارے لیے ہماری سب سے گہری رشتہ دار ہو جاتی ہے، گہرائی میں اور کلوزنیس میں میاں اور بیوی سے زیادہ کوئی اہم رشتہ نہیں ہے، عظمت میں ماں باپ کا رشتہ سب سے اوپر ہے، لیکن گہرائیوں میں جو سب سے زیادہ رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جہاں کوئی ہماری ماں بن جائے، جہاں کوئی ہمارا باپ بنتا ہو، جہاں پوری فیملی ہماری بن جاتی ہو اور ہماری فیملی کسی اور کی بن جاتی ہو ایک نکاح کے بعد، تو مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ ہمارے لیے شریعت میں رہنمائی نہیں ہے۔ ہم کس کی رہنمائی میں اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور ہمیں کس کی ماننا چاہیے؟ عام طور پر مسلمانوں میں غم کے موقع پر ہر ایک انسان چھوٹی سی چھوٹی بات جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہوگا اس جماعت کے مفتیوں کو فون کر کے پوچھے گا کہ مولانا یا مفتی صاحب یا شیخ صاحب اس میں شریعت کیا کہتی ہے۔ غم کے موقع پہ تو اکثر انسان باریک سے باریک بات شریعت کی معلوم کر لیتا ہے، لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے خوشی کے موقعوں پر مسلمانوں کے ہاتھ سے شریعت کا دامن چھوٹتا ہے اور لوگ اسے مجبوری کا بہانہ بنا کر کے اختیار کر لیتے ہیں۔ آئیے بہت گہرائی سے سمجھنے کی بات ہے اب میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس رشتے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم معلومات کرتے ہیں آس پاس کے لوگوں سے، اگر لڑکی والے ہیں تو لڑکے کے لیے اور لڑکے والے ہیں تو لڑکی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں کہ بھئی رشتے کی تلاش ہے، کوئی لڑکی اچھی ہو تو بتانا، اور لڑکی والے کہتے ہیں کوئی لڑکا اچھا ہو تو بتانا۔ یہ جو اچھا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اچھا بتانا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اچھا کیا ہے؟ اچھا ایک تو میں نے اور آپ نے اپنے دماغوں میں بنا رکھا ہے اچھی شکل، اچھی صورت، اچھا گھر، اچھا مال، اچھی دولت، اچھی شہرت، اچھے عہدے، اچھی جاب، اچھی نوکری۔ ایک تو اچھا یہ ہے، ذرا اپنے نبی سے پوچھیں کہ اچھے کا مفہوم کیا ہے؟ اچھا رشتہ لڑکی اور لڑکے کے لیے چاہیے تو یہ اچھے سے مراد کیا ہے اور اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے پیارو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص جو نکاح کرتا ہے کسی بھی عورت سے لِأَرْبَعِينَ، وہ 4 چیزوں کو دیکھ کے کرتا ہے۔ نمبر 1 لِمَالِهَا، دنیا دار انسان سب سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھے گا تو مال دیکھے گا۔ حالانکہ مال رشتوں کے لیے کرائیٹیریا نہیں ہے کہ مال ہوگا تبھی رشتہ ہوگا اور مال نہیں ہوگا تو رشتہ نہیں ہوگا اور نکاح نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں جو چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کے حالات ہمیں بتا دیے، قیامت تک کی رہنمائی ہمیں دی ہے۔ یہ بات کوئی آج نئی نہیں ہے کہ وہی مال کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہو۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے اس دور میں بھی رشتے کی پہلی وجہ مال ہوا کرتا تھا، اور آج بھی۔ اب افسوس یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے بھی اس بہاؤ میں بہہ گئے،
نبی نے فرمایا انسان رشتوں میں عام طور پہ جب دنیا کے اعتبار سے دیکھے گا تو مال کو دیکھے گا، بھئی مال کتنا ملے گا، جہیز کتنا ملے گا، میری شان اس کی وجہ سے مال کے اعتبار سے کتنی بڑھے گی، اور باقی چیزوں میں کمپرومائز کر لیتا ہے اور سمجھوتا کر لیتا ہے. یعنی اور چیزیں اگر کم ہوں تو سمجھوتا ہو جائے گا. فرمایا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے. دوسری چیز فرمایا نمبر 2، انسان دیکھتا ہے جمال اور حسن کو، لڑکا کتنا حسین ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور لڑکی کتنی حسینہ ہے اور کتنی خوبصورت ہے. فرمایا یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے انسان کے نکاح کرنے کا. حسن و جمال جو شکل و صورت کا ہے یہ چند روزہ ہے، سیرت کا حسن ہمیشہ کا حسن ہے. حسن و جمال شکل و صورت کا یہ صرف ظاہری طور پر تو سکون دے سکتا ہے، مگر سیرت کا اور کریکٹر کا حسن ہمیشہ دل کو سکون دیتا ہے. تو دنیا دار کیا کرے گا؟ وہ دوسرے نمبر پہ دیکھے گا حسن و جمال کو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نبی نے وَلِحَسَبِهَا، انسان اپنے بچی اور بچے کا رشتہ کرتے وقت اگر دیکھے گا تو وہ دیکھے گا خاندان کو، کتنا بڑا خاندان ہے، کتنا اونچا خاندان ہے، کتنا نامور خاندان ہے. فرمایا میرے آپ کے نبی نے چوتھی چیز جو انسان دیکھے گا نکاح کے وقت میں، وہ دیکھے گا وَلِدِينِهَا، دین کو. تو 4 چیزیں دیکھ کے رشتہ ہوتا ہے. نمبر 1 مال، نمبر 2 حسن و جمال، نمبر 3 خاندان، حسب و نسب، اور نمبر 4 دین. حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میری امت کے لوگوں تم دین کو پرائرٹی دینا، تم دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، تم اپنے رشتوں میں بنیاد دین کو بنانا. اب یہ میرے آپ کے نبی کی تعلیم ہے. میں نے کہا تھا اچھا دیکھتے ہیں ہم اور آپ، اچھا کچھ بھی دیکھتے ہوں، مگر نبی نے کہا اچھا کیا دیکھو؟ مال، حسن و جمال اور خاندان اور حسب نسب اور دین میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ دین میں اچھا ہے یا نہیں ہے، لڑکی دین میں اچھی ہے یا نہیں ہے. دین کے ساتھ اللہ اگر کسی کو وراثت میں مال بھی دے گا، سبحان اللہ، دین کے ساتھ حسن و جمال بھی ہو، ماشاءاللہ، دین کے ساتھ خاندان بھی ہو اور عزت اور شرافت بھی ہو، سبحان اللہ، بہت مبارک. لیکن اگر دین نہ ہو، مال ہو، حسن و جمال بھی ہو، خاندان بھی ہو، شرافت بھی ہو، نامور بھی ہو، تو دین کے بغیر ان کی حیثیت کچرے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں پتا چلتا ہے ہماری بنیاد خراب ہے. اگر ہم اپنی بنیاد کو صحیح کر لیں گے تو آگے کی منزل صحیح ہو جائے گی. بھئی یہ 4 کونے ہیں مسجد کے، ہم نے دیواروں کی بنیاد ہی اگر آڑی ترچھی ڈال دی تو اوپر کیسے برابر ہو جائیں گے، لیول کیسے نکلے گا؟ اگر بنیادی لہر کھانے لگی تو دیوار میں تو خود لہر آ جائے گی. یہ پلر کھڑا ہوا ہے، اگر یہی لہرانے لگا تو اس میں کیسے گولائی آئے گی؟ پتہ یہ چلا آپ کام کی ابتدا میں، کام کے آغاز میں، کام کی شروعات میں اگر بنیاد کو صحیح ڈالیں گے، آگے کی پوری عمارت آپ کی صحیح چلے گی. میرے خیال سے اگر میں صحیح ہوں 95 نہیں 99% مسلمان آج کے دور میں اپنے بچی اور بچوں کے رشتوں کے کرتے وقت دین کو نہیں دیکھتا. 99% کہہ رہا ہوں میں آپ سے. آپ اپنے محلوں کا جائزہ لے لیجئے، اپنے شہر کا جائزہ لے لیجئے، سروے کر لیجئے، آپ اپنے خاندان کا جائزہ لے لیجئے. رشتہ کرتے وقت کس نے دین کو پوچھا تھا اور اچھا دین کس نے چاہا تھا؟ یہ کیسے پتا چلے گا بھائی کہ دین مانا یا نہیں مانا؟ یہ ایسے پتا چلے گا جب آپ اپنی بچی کے لیے رشتے کے واسطے گئے، آپ نے سوال کیا کیے. ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کوالیفیکیشن ہے بچے کی، کہ صاحب یہ
डबल MA किए हुए हैं, ये PhD किए हुए हैं, ये डॉक्टर हैं, कमाते क्या है? दूसरा सवाल, साहब लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। तीसरा सवाल, जमीन कितनी है? साहब इतने बीघे या एकड़ है। चौथा सवाल, घर कहाँ है और कितना है? 100 गज का है, 200 गज का है, 400 गज का है। पांचवा सवाल, फैमिली कितनी बड़ी है? छठा सवाल, कितने भाई बहन हैं? सातवां सवाल, कितनों की शादी हो गई? आठवां सवाल, इरादा क्या है आपका? कोई मांग हो आपकी तो बताएं। नौवां सवाल, कब शादी करेंगे आप? 10वां सवाल, निकाह में जब होगा तो बारात कितनी लाएंगे आप? लगभग अपना अंदाजा बता दीजिए। वो कहते नहीं आप बता दीजिए, नहीं आप ही बता दीजिए। ये सवालात होते हैं, इसमें कहीं दीन आया है बीच में? कोई बात है दीन की इसमें कहीं? पहला सवाल अगर ये होता, आपके बेटे ने कुरान पढ़ा है? ये सवाल तो बेइज्जती लग रहा है ना हमको। ये पूछने में बेइज्जती नहीं है कि क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर है, BA है, MA है, डॉक्टर है, इंजीनियर, लेकिन ये पूछ लेंगे तो लोगों को बेइज्जती लगती है कि कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हाफिज भी है या नहीं है, फजर की नमाज में जाते हैं या नहीं जाते, 5 वक्त के नमाजी हैं या जुमे के नमाजी हैं। ये सवाल नहीं होगा। या ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम जाएंगे रिश्ता देखने के लिए, तो हम जहां जाएंगे वहां लंबा चौड़ा एक नाश्ता लगेगा, हर किस्म का फल होगा, 8-10 किस्म की मिठाइयां होंगी, काजू बादाम किशमिश की अलग अलग नमकीन होगी, तरह की कॉफी और चाय होगी, फिर अलग अलग किस्म के और या दीगर चीजें नाश्ते के लवाजिमात होंगे। और हम कहेंगे जनाब वाकई आपकी क्या मेहमान नवाजी है, अब बस लड़की देख लो और तय कर लो मामलात और चलो। ये कोई रिश्ता करने वाले तरीके हैं? घर जाने से पहले लड़का तो कहीं भी देख लिया होता आपने। जिस जगह पे लड़का रहता हो, जहां उसका दिन गुजरता हो, उस मोहल्ले की मस्जिद में जाके कम से कम 3 नमाजें पढ़ी होती और सलाम फेर के बाहर वहां नफिल पढ़े होते। देखा होता कि ये अपने घर से, ऑफिस से, दुकान से, कारखाने से ये नमाज में भी आया या नहीं आया। अगर नमाज में आता तो यकीनन ये दीनदार है, और अगर इसका कारखाना और इसका घर इसे 4 कदम से उठा के अल्लाह के घर तक नहीं लाया तो फिर ये दीनदार नहीं है। कहां देखते हैं हम ये सब चीजें? कौन जाता है, गए घर नाश्ता किया, थोड़ा हल्के कहो सुभान अल्लाह, ज्यादा जोर से हो रहा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। तो लड़की के यहाँ गए हम, लड़की के यहाँ जाके हमने क्या किया, घंटे 2 घंटे, बस नौजवानों ही आपके लिए कह रहा हूं खास तौर पे, घंटे 2 घंटे गुजरे हमारे और साहब नाश्ता हुआ और चले आए। कम से कम सुबह से शाम तक तो रहती हैं हमारे घर की औरतें वहां, 2-3 नमाजों का वक्त तो जाता वहां, चाल ढाल तो देखा जाता कि इसका अपने बड़ों के साथ रवैया कैसा है, छोटों के साथ रवैया कैसा है, चल रही है तो इसकी निगाहें कहां दौड़ रही हैं, हया और शर्म भी है या नहीं है, गैरत का भी कोई पाठ है या नहीं है। ये सारी चीजें एक दिन में इंसान के ऊपर नुमायां हो जाती हैं अगर समझदार हो बच्ची के लिए। ये है तरीका कि दीन देखो, फिर पूछा जाता उनसे कि बेटी क्या पढ़ाया आपने, कुरान पढ़ा, मसाइल पढ़े आपने, और क्या पढ़ा है दीन में। सबसे पहले सवालात में हमारे दीन आता तो ये था अच्छे का मतलब, और जब दीन नहीं है तो फिर अच्छे का कोई माना नहीं है, अच्छा हो के भी फिर ये बुरा। अब जब बुनियादी हमारी अच्छी नहीं है तो आगे की बरकतें क्या अच्छी होंगी। जब इंसान पहला सवाल दीन का करेगा तो अगले सवालात खुद ब खुद इस पर चलते चले जाएंगे। भाई दीन इसकी इजाजत देता है, दीन इसकी नहीं देता,
اسلام دیتا ہے اجازت، اسلام نہیں دیتا اجازت۔ جب بنیاد سے شریعت ہوگی، بنیاد سے دین اسلام ہوگا، بنیادوں میں نبی کا قرآن و حدیث ہوگا، بنیادوں میں اللہ رسول کی مرضی ہوگی، تو پھر یہی اوپر تک چلے گا۔ بنیاد میں نہیں ہے تو اوپر بھی نہیں۔ اب ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی صحیح کر لو کچھ حالات کو، اب وہ کہاں سے کریں؟ چاہے تو پہلے ہی ہو چکا تھا سارا مسئلہ، اب تو لکھوایا جاتا ہے سب کچھ باضابطہ، کاپی پہ بیٹھ کے لکھو بھائی کیا کیا ہونا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور نبی نے جو بات کہی ہے خدا کی قسم ایک نہیں لاکھوں راز نبی کے ایک ایک فرمان میں چھپے ہوتے ہیں۔ ایک ایک فرمان ہماری ہی کامیابی کے لاکھوں راز اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے۔ یہ تو مان لو کامیابی اللہ کی قسم نبی کے رستے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی، سکون کہیں نہیں ملے گا۔ آج ہے گھروں میں سکون؟ آج وہ بات ہے گھروں میں جو پہلے کی بات تھی؟ ہیں وہ مروتیں، ہیں وہ پیار، ہیں وہ الفتیں، وہ گاڑھے پن رشتوں کے کہاں ہیں وہ پرانا والا ماحول؟ کچے گھروں میں محبت پکی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا اور قربانیاں دینا، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی اور پوری فیملی کے غم کو اپنا غم سمجھنا، یہ ماحول ہے کہاں آج مسلمانوں میں؟ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ اگر 1000 وجہ آپ تلاش کریں، ان میں سے 99 وجہوں کو ایک جگہ ملائیں اور اس ایک وجہ کا نام پوچھیں گے تو یہی ہے وہ ایک وجہ کہ اپنی زندگی کے آغاز میں ہم نے اللہ رسول کے دین کو دور کیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج اس چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی بھائی یہاں سن رہے ہیں میری باتیں سن ہی تو رہے ہیں ہم، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سن بہت رہے ہیں ہم، رات دن سن رہے ہیں۔ ہر جمعے کو آپ تو خوش نصیب ہیں، مفتی صاحب آپ کو امام ملیں، سننے میں کوئی کمی نہیں ہے، سنانے میں بھی اللہ کے کرم سے کوئی کمی نہیں ہے۔ سنانے والے سنا بھی خوب رہے ہیں اور سننے والے سن بھی خوب رہے ہیں، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ عمل فرشتے کر لیں۔ عمل کون کرے گا؟ عمل کے لیے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہم نے تو موت اور زندگی کو بنائے اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس موت کو یاد کر کے تم میں سے اچھا عمل کون کرے گا۔ اچھے کی بات تھی نا، اللہ یہ کہہ رہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم کو کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر کے لائے گا۔ احسن عمل، اچھا عمل۔ اب یہ قائم ہے اچھا عمل، صرف نمازی اچھی نہ ہو، اچھی ہو لیکن صرف نمازی مطلب نہیں ہے، صرف روزہ ہی اچھا ہو یہ صرف روزہ ہی نہیں، جمعہ ہی اچھا ہو صرف جمعہ ہی نہیں۔ نماز میری اور آپ کی ذاتی زندگی ہے، نماز اس گیٹ کے اندر کی عبادت ہے، اور رشتے ناتے نبھانا اور ایک دوسرے کے تعلقات کو نبھانا اور سماجیات میں اپنے آپ کو لے کے چلنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہو، ہماری زندگی کے یہ معاملات کیسے ہوں، یہ غیر اسلام لانے والوں پر ایک زبردست امپریشن ڈالتے ہیں کہ مسلمانوں کی شادیاں، یہ مسلمانوں کے نکاح اتنے آسان، چونکہ نیچرل ہے اگر کوئی چیز ہے، فطرتی اگر کوئی چیز ہے، اور اس سے ہٹ کے دنیا اگر چلے گی بوجھل ہر ایک اپنے آپ کو محسوس کرے گا، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ آج اگر آپ غور کریں گے دنیا کی وہ قومیں، آپ ذرا سوچئے، امریکہ کا نیو یارک شہر جہاں پورے ملک میں عیسائیوں کی حکومت، پوری مذہبی طاقت ان کے پاس، مگر وہاں ان لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں ایک مسلمان کو اپنا میئر چن کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم اسلام کے سماجی جو اصول ہیں ان سے کتنا پیار کرتے ہیں،
لاکھوں عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے. چونکہ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. جو انگریز مسلمان ہیں، ایک ہے انڈیا کے گئے ہوئے، پاکستان بنگلہ دیش کے گئے ہوئے مسلمان امریکہ اور لندن میں، ایک ہے وہاں کے وہ جو